بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر انداز کرنا سیکھے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد بہت مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شہسوار کہلائے گا۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کے غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے۔ نمبر 1، ٹھنڈا دماغ۔ نمبر 2، میٹھی زبان، اور نمبر 3، نرم دل۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جائیں گے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔
لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت تو ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، بس فرق رنگوں کا ہوتا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کی آزمائش انسان کی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے، بس صبر اور دعا کے ساتھ انتظار کریں۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب اللہ آزماتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا بھی ہے کہ کیسے مضبوط رہنا ہے۔ دعا اور صبر آزمائشوں میں کامیابی کا راستہ ہے۔ آزمائش میں گرنے والا ہر آنسو اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ جو یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھنا اصل ایمان کی پہچان ہے۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے، اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ دل پہ حکومت نہ ہو تو علاقوں پہ حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہے، ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔
اگر آپ تحمل، مسکراہٹ اور ٹھنڈے دماغ سے رسپانس دیں گے تو سامنے والے شخص کا لہجہ ضرور بہتر ہو جائے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر تنگی، غم، سختی، نقصان سے نجات کا سوال کرتا ہوں اور میرا امتحان نہ لے، آمین۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، جسے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہی شخص ہماری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ کسی کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنا اسے وہ الفاظ رلانے پر مجبور کرتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کے کھڑے رہو، منافق بن کے نہیں۔ یتیمی بہت بڑی آزمائش ہے۔ یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔